السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شکر گزار بیوی کا مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کون سی ہستی تھی۔ تو بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور میری بہو سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اپنی بہو سے کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گھر میں کیا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ اور اس نے کہا کہ شکار پہ گئے ہیں، کبھی لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے ہیں، یعنی ناشکری کے الفاظ بیان کیے، اور کہا کہ آج جو ہے ہمیں کچھ دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور جب واپس جانے لگے تو کہا کہ میرے بیٹے سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جو آپ کے دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو جو ہے چینج کر دینا، بدلا دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے، اور جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی خوشبو دور سے ہی آ جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے پوچھا یہاں کوئی آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی بوڑھا آیا تھا، اور جو ہے ایک کچھ دیر کے لیے بیٹھا اور چلا گیا۔ کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے دروازے کی چوکھٹ کو بدلا دینا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چوکھٹ جو ہے وہ آپ خود ہی ہو، آپ ناشکری ہو، اور اس لیے میرے باپ نے آپ کے ہی بارے میں کہا ہے، اور انہوں نے طلاق دے دی اس بیوی کو اور اس کو فارغ کر دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد 2 سال یا 3 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور دیکھا کہ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہو تھی، اور انہوں نے آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت استقبال کیا۔ ابھی جان پہچان کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے سسر ہیں اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ کو دیکھتے ہوئے، نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور آتے ہی کہا کہ حضرت میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا دستار جو ہے اس کے اوپر گرد چڑھی ہوئی ہے، بہتر یہ ہے کہ میں پہلے آپ کے دستار مبارک کو دھو لیتی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستار مبارک کو دھویا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طریقے سے جو ہے پیش آئی، اور کھانا جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ دیا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہتے، کبھی گھر سے اتنا زیادہ باہر نہیں جاتے ہیں۔ یعنی اتنی تعریف کی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہو گیا۔ کہا کہ آپ تشریف رکھیں، یہ نہیں کہا کہ کہیں دور گئے ہیں، کہا نہیں آپ تشریف رکھیں، وہ ابھی واپس آ جائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ گھر میں کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، جب کبھی جو ہے رزق نہ ملے تو ہم شکر کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اور میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس سے جو ہے سنبھال کے رکھنا۔ اور اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اور پھر اسی طرح دور سے خوشبو آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں کون آیا تھا؟ بڑے خوش اخلاق سے، بڑے خوش ہوتے ہوئے ان کی بیوی نے کہا کہ یہاں ایک ایسا نورانی بزرگ آیا تھا جس سے میں یہ چاہتی کہ میں دیکھتی ہی رہوں، مگر وہ دیر تک نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی چوکھٹ آپ ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے
اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھا۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر بھی یہی ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔